بہن سے شادی، بہن کو اپنی پتنی بنا کر گھر لانا، سننے میں کتنا عجیب لگ رہا ہے۔ قرآن سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 2 میں کہہ رہا ہے کہ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، تمہاری مائیں وہی ہیں جنہوں نے تم کو پیدا کیا، جنہوں نے تم کو جنا، وہی تمہاری مائیں ہیں۔ یہ دیکھیے کہ جو ہے منہ بولے رشتے کا کوئی تصور نہ تو قرآن میں ہے نہ اسلام میں ہے۔ پاکستانی کرکٹر بابر اعظم نے اپنی چچیری بہن سے سگائی کر لی ہے۔ اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہے، خاص کر ان لوگوں کو بہانہ مل گیا ہے جو اکثر اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے مسلمانوں کو بدنام کیا جائے۔ کوئی ایک بھی آیت نہیں ہے۔ میں چیلنج کروں گا اگر جو ہے دنیا کے کسی عالم دین سے کہ منہ بولے بیٹے کو اگر جو ہے مطلب یہ جسے آپ منہ بولا بیٹا یا بیٹی کہتے ہیں اس کو بیٹا یا بہن بنانے کا کوئی جو ہے کوئی ایک بھی آیت ہے تو میں اس وقت قرآن قبول کرنے کے لیے تیار، میں اس وقت جو ہے قرآن کو ماننے اور اسلام قبول کرنے کے لیے تیار۔ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی بہن کے بھی نہیں ہوئے وہ ہندوؤں کے کیا ہوں گے۔ دراصل یہ عام دھارنا ہے خاص کر اتر بھارت میں کہ مسلمان اپنی چچیری، ممیری اور پھپھیری بہنوں سے ہی شادی کرتے ہیں، اور اس کو لے کر اس روپ میں پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمان ہی ایسے وواہ کرتے ہیں، باقی نہیں۔ اگر اسلام میں منہ بولے رشتوں کی اجازت ہے تو محرم اور غیر محرم کیا ہے؟ تو جیسے ماں بیٹے کو لے لیجئے، ماں اور بیٹا کتنا مضبوط اور کتنا اہم رشتہ ہے، ہر انسان سمجھتا ہے۔ ایسے ہی سگی بہن، وہ حرام، کسی بھی صورت میں سگی بہن سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ اس کی بیوی نہیں بن سکتی۔ اتنی چوتھے پارے کی وہی تو آیت کریمہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ نہیں، اگر میرا کوئی منہ بولا بھائی ہے تو میں اس سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ اگر وہ نکاح نہ کرے تو کوئی زبردستی، وہی تو میں نے کہا لا اکراہ فی الدین، کیا ہوتا ہے قد تبین الرشد۔ رشتے الگ الگ ہوتے ہیں نا، بھائی بھائی ہے، پتا پتا ہے، بیٹا بیٹا ہے، بہن بہن ہے، تو ایسے میں اگر کوئی منہ بولا بھائی ایک بار بنا لیا میں نے تو اس سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ مسٹر ایکس۔ السلام مفتی صاحب۔ سلام، جی ہاں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ مجھے لگتا ہے بورڈ ایک بات، ان کا زبردست لک ہے، ہر ایک سٹریم میں پہلے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ تو بات ہے، یہ ہمیں بھی بتائیں کیونکہ ہم جب نکل جاتے ہیں تو داخل نہیں ہو پاتے۔ بالکل نہیں مفتی صاحب، اور مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ بھی بور نہ ہو گئے ہو، لیکن کیا ہوتا ہے نا جب ایک آدمی حق کا طلبگار ہوتا ہے تو وہ بار بار چاہتا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ماشاءاللہ ہم بیٹھے ہی ہیں ہم گفتگو کرنے کے لیے، اور چونکہ آپ سے جو ڈائلاگ ہوتا ہے وہ تمیز کے دائرے میں ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ یہ مت سوچیں۔ جی ہاں جی، تو پہلے میں بتا دوں مفتی صاحب کہ ایک ٹاپک پہ میں کافی 6 مہینے سے قریب ریسرچ کر رہا ہوں اور کوشچن تیار کر رہا ہوں، لیکن وہ آج میں نہیں کروں گا، آپ سے اجازت لوں گا کیول جب اگلی اسٹریم آپ کی ہوگی رمضان کے بعد۔ اور ویسے بھی رمضان میں وہ کوشچن میں کرتا نہیں اگر کرتے بھی آپ، کیونکہ وہ کوشچن ہی ایسا ہے کہ اتنی عظیم شخصیت پہ ایسے سوال کرنا، حالانکہ ورڈ گستاخی والے نہیں ہیں لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہوتے۔ آپ نے وہ ایڈریس کیا ہے ایسا نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس میں وہ والے سوال آپ آئے ہیں جو میرے پاس ہیں۔ وہ وہی ہے میری 4 کچھ شادیوں پہ پروفیٹ محمد صاحب کی، اس پہ میرے نئے اعتراضات ہیں، تو اس سے مجھے لگتا ہے آپ کے بھی کچھ سوال مل جائیں گے آپ کو نئے۔ تو رمضان کے بعد اگر آپ تھوڑا سمے لگے گا اس میں، اگر آپ ٹائم دے دیں تو ضرور۔ وہ جی تو اگلی بار میں آؤں گا، لیکن ابھی میں چھوٹے سوال کر لوں۔ مفتی صاحب، یہ اسلام سے پہلے جب اسلام آیا تو انسسٹ پہ کیا کہتا ہے اسلام؟ دیکھیں، اسلام سے پہلے جب دوبارہ الفاظ صحیح کریں تاکہ ہم نہیں، پروفیٹ محمد صاحب سے پہلے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انسیسٹ کا معاملہ ہے، تو دیکھیں دو طرح، انسیسٹ میں بھی 2 چیزیں ہیں، 2 طرح کے ہیں۔ ایک ہے، اور میں ٹرمینالوجی استعمال کروں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، ایک ٹرم ہے اصول۔ اصول آپ نے لفظ سنا ہوگا، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں یا انگلش میں کہتے ہیں پرنسپلز، لیکن ایک اور معنی ہے اس کے، اور وہ ہے جڑ۔ ماں باپ کو جب آپ لا آف انہیریٹنس پڑھیں گے نا تو ماں باپ کو اصول کہا جاتا ہے چونکہ وہ جڑ ہے اولاد کے لیے۔ اچھا، اب اصول کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے وہ ہے فروع۔ فروع کے معنی آتے ہیں برانچز، تو اولاد جو ہے وہ فروع، ان کو لا آف انہیریٹنس میں فروع کہا جاتا ہے۔ تو انسیسٹ جو اصول اور فروع کے درمیان ہو وہ ہمیشہ حرام رائے، کسی بھی شریعت میں اور کسی بھی نبی کے یہاں اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا، حضرت آدم سے لے کر، اور اسی لیے وہ فطرت انسانی کے بھی خلاف ہے۔
اچھا، اب ایک دوسرا ایشو ہے اور وہ یہ ہے کہ دو فروع کے درمیان انسیسٹ، دو فروع یعنی ماں باپ کی جو اولاد ہے ان کے درمیان، جس کو ہم بھائی بہن کہہ لیں یا سوتیلے بھائی بہن کہہ لیں یا کزنس کہہ لیں، یہ سارے کے سارے فروع میں آتے ہیں. ان میں ویریشن ہوا ہے. مثلا آپ اسلام میں دیکھ لیں کزن میرج بالکل جائز ہے، لیکن بہت سے ریلیجنز میں جائز نہیں ہے. مثلا ہندوؤں کے یہاں کزن میرج نہیں ہے. حالانکہ اب آپ یہ کہیں کہ بھائی یعنی ہندو جو ہے وہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ اپنے کزن سے ہی نکاح کر لیتے ہیں، یہ تو خونی رشتہ داروں سے نکاح کرنا ہوا، بلڈ ریلیٹیو سے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل آپس میں ان کا جو تعلق ہے یہ فرعی تعلق ہے. یہ جو کزنز ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں یہ فرع ہے. کس کی؟ جو اصل الاصول دادا یہ وہاں ملتے ہیں یا نانا وہاں ملتے ہیں، نانا نانی دادا دادی میں ملتے ہیں. تو لیکن یہ فروع ہیں، ان میں آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. اب جب اس پہلو کو صرف مسلمانوں کے ہی ارد گرد گھما کر دیکھا جاتا ہے تو اس پریپیکشے میں بھی الگ سے ہی بات کر لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے. بھارت میں 2015-16 کے آنکڑوں کے مطابق 9.9% شادیاں چچیرے بھائی بہنوں کے بیچ ہوتی ہے. اگر اس کو اور کھول کر آپ کو بتاؤں تو ہندوؤں کی کل شادیوں میں 9.9% شادیاں ایسی ہوتی ہیں جو کزن میرج ہوتی ہے. وہیں مسلمانوں میں یہ آنکڑا ہندوؤں سے زیادہ ہے، قریب 14% ہے. اتہاس میں سے بہت سے نامچین لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے بہن بھائیوں سے شادی کی ہیں، جن میں بڑے نام ہیں البرٹ آئنسٹین، چارلس ڈارون، ایڈگر ایلن پو اور ایچ جی ویلز. اس کے علاوہ بھی آپ کو ورتمان میں انیک ادھارن مل جائیں گے جنہوں نے اپنی چچیری یا ممیری بہن سے شادیاں کی ہے، جیسے شاہد افریدی ہیں اور بھی بہت سی کرکٹر ہیں. تو ایسے ہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ پاسبل ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس بات یہ بات طے ہو چکی ہے، یہ پاسبل ہے کہ نسل انسانی کو چلانے کی حکمت کی وجہ سے ٹیمپریریلی دو فرعوں میں نکاح کو جائز قرار دے دیا گیا ہو. جی نہیں، جو مفتی صاحب سورہ نساء کی آیت ہے 23، اس میں جو حرام عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ماں بہنیں اور باقی بھی ہیں، جی اس میں لاسٹ میں ایک ورڈ لکھا ہے کہ جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا. تو اس کا کیا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی بہنوں نے آپس میں انسسٹ کیا ہوگا؟ جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا. سورہ نساء میں سورہ نساء 23. جی 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 ایک منٹ رکیے، میں پہنچتا ہوں وہیں پر. انڈیکس 5 جی ہاں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. یہ آپ ترجمہ کر رہے ہیں کہ جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا. رک جائیں، میں اس کا ترجمہ بھی کھول لوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. آپ نے آیت نمبر کون سی بتائی تھی؟ 23. اچھا جی ہاں. تو اب اس میں یہ ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. اچھا، یہ جو بات ہے وہ اس کا تعلق اگلی آیت سے، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اگر تم نے اس سے پہلے کوئی اس طرح کی بات کی ہے کہ تم نے مثلا دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کر لیا، تو اسلام میں چونکہ دو بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ نکاح کرنا یہ بھی حرام ہے. یا اسی طریقے سے خالہ بھانجی یا پھوپھی بھتیجی کو ایک ساتھ نکاح کرنا ان کے ساتھ یہ بھی حرام ہے. تو اگر کسی شخص نے یہ کر رکھا تھا تو اس کو ایک تو ایک حکم دیا گیا کہ فوراً اس کو چھوڑے، یعنی ایک کو پک کرے اور دوسرے کو چھوڑ دے، جمع نہیں کیا جا سکتا. اور یہ کہ جو ہوا سو ہوا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے چونکہ اس وقت تک کے حکم نازل نہیں ہوا تھا، واضح ہدایت نہیں آئی تھی. جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرانی شریعتوں میں ضروری طور پر یہ چیز جائز ہوگی. جی نہیں، جیسے پہلے حضرت آدم آئے اور حضرت ہوا آئے تو ان کے بعد ایک لاجیکل سینس بھی تو بنتا ہے نا کہ ایسے رشتے بنے ہوں گے تبھی نسل آگے بڑھی ہوگی. میں نے تو خود ہی کہا ہے کہ یہ بات پاسبل ہے کہ حضرت آدم کی شریعت میں ٹیمپریری طور پر نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے دو فرعوں کے درمیان نکاح کو جائز قرار دیا گیا ہو. جی مفتی صاحب، قرآن میں یہ بگ بینگ کا ذکر ہے کوئی؟ قرآن میں اس چیز کا ذکر ہے کہ اس کائنات کا آغاز ہوا ہے. اب اس کا ماڈل کیا ہے؟ بگ بینگ تو ایک ماڈل کا نام ہے، تو ماڈل کا ذکر قرآن میں جیسے ذاکر نائک صاحب جو 2130 کا ذکر کرتے ہیں نٹ شیل میں،
ہاں اس سے پہلے بھی ایک سوال آیا تھا. دیکھیں ہر ایک اس میں بس آدمی کا اتنا ایک لکھا اپنا. ہوا ہے کہ زمین و آسمان جو تھے وہ ایک تھے. اب بگ ہاں بینگ ایک بہت بڑا پوسٹولیٹس ہیں، اس میں کیا تھا کیا نہیں تھا، کیسے تھا، سنگولیرٹی تھا. اب یہ وہ تو نہیں مجھے پتا، اتنا میں آپ کو بتا دوں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، سورہ انبیاء کی آیت ہے یہ. نہیں، جو سوال وہی انہوں نے وہ کیا ہے وہ ذاکر نائک صاحب پر کیا ہے نا. ہوں تو میں اس لیے اس کا جواب دے رہا ہوں کہ ذاکر نائک صاحب یا کوئی اور بھی ہوں، ہر ایک کا ایک اپنا اپروچ ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ مجھ سے اگر سوال کر رہے ہیں تو میں اپنے سوال کا یا اپنے جواب کا ذمہ دار ہوں، کسی دوسرے کا نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم سے سائنٹیفک تھیوریز کو ثابت کرنا یہ ایک درست رویہ اور منہج نہیں ہے، ایک صحیح میتھڈولوجی نہیں ہے. چونکہ اور اس چیز کے اوپر یعنی علماء کی اکثریت کا اس پر اتفاق ہے. تو اور میں سمجھتا ہوں کہ ذاکر نائک صاحب نے بھی اب اپنی اس میتھڈولوجی میں کچھ اصلاح کی ہے، یعنی اب وہ یہ چیزیں کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. ان میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں، اور ظاہر ہے ہر انسان میں آتی ہے، صرف وہی نہیں. ہر آدمی اپنی عمر کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ اپنی عمر میں آگے بڑھتا ہے، اس کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے، وہ زیادہ زیادہ پڑھتا ہے، تو اس کی انڈرسٹینڈنگ بدل جاتی ہے. تو ہم اس چیز سے متفق نہیں ہیں کہ قرآن کی کسی آیت سے آپ بگ بینگ کو ثابت کریں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ قرآن اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کائنات کا آغاز ہوا ہے. کیسے ہوا، اس کا کیا ماڈل ہے، اس کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہیں مفتی صاحب 21:30 کی آیت ہے، اس میں یہ شروع میں ورڈ آئے ہیں کہ ڈو ناٹ دا انبلیور سی دیٹ ہیون دی اینڈ دی ارتھ ور جوائن ٹوگیدر. کیا کافر نہیں جانتے کہ آکاش و دھرتی جڑے ہوئے تھے؟ تو یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے، کیا مسلمانوں نے دیکھا تھا جب جڑے ہوئے تھے اور الگ ہو رہے تھے؟ یہ کیا طریقہ ہے بتانے کا؟ آپ نے ابھی خود ہی کیا ترجمہ کیا آپ نے کہ کیا کافر نہیں جانتے کہ نہیں جانتے؟ جو ہے ہاں جانتے. تو جاننا ترجمہ ہے نا، دیکھنا ترجمہ نہیں ہے، جاننا ترجمہ ہے. تو جان تو آج آپ بھی سکتے ہیں، میں بھی جان سکتا ہوں، حالانکہ ہم بگ بینگ کے وقت موجود نہیں تھے. تو مطلب مسلم جانتے تھے؟ نہیں، یہ جو سوال ہے نا کہ وہ یہ ہے کہ یہ ان کو انووک کر رہا ہے کہ یہ ایسا ہوا، یہ اس کو انووک کر رہا ہے. یہ ایک عربی زبان میں، کیا ہر زبان میں ایک طریقہ ہوتا ہے. مثلا رات ہی میں بھی اپنی مثال دے دیتا ہوں. میں ایک کراؤڈ کو ایڈریس کر رہا تھا رات، اب سے چند گھنٹے پہلے. تو میں نے ایک اسٹوری بیان کی. تو میں نے کہا کہ کیا تم لوگ حاتب ابن ابی بلتع کا قصہ نہیں جانتے؟ اب مجھے معلوم ہے کہ کراؤڈ میں 90% لوگ نہیں جانتے، لیکن یہ طریقہ ہے بات کرنے کا. یہ ان کے ہم اس شعور کو کچھ. میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں آ رہی ہے، تھوڑی سی لیپس کر رہی تھی لیکن اب آ رہی ہے بہتر. صحیح ہے حضرت. اب تو مجھے معلوم تھا کہ میں اس طریقے سے لوگوں کی اس اٹینشن کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوں کہ اب میں جو آگے قصہ بیان کرنے والا ہوں حاتب ابن ابی بلتع کا، اور میں نے وہ قصہ بیان کیا. صرف ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دیا کہ کیا تم نہیں جانتے حاتب ابن ابی بلتع کے قصے کو اور آگے بڑھ گیا. نہیں، میں نے اس قصے کو بیان کیا یہ سوال کر کے، تاکہ ان لوگوں کی جو توجہ ہے وہ میری طرف مبذول ہو جائے. یہ ایک کہنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. حالانکہ میں تو انگلش میں بات کر رہا تھا. تو اگر ہم انگلش میں اس طرح بات کرتے ہیں، اردو میں بات کرتے ہیں، تو عربی میں بھی بات کرتے ہیں. وہ انسانوں کے لیے تو ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر وہ آدمی جو قرآن پڑھ رہا تھا اس وقت وہ اس حقیقت سے واقف تھا. اسی طرح جی بہت شکریہ مفتی صاحب. سورہ بقرہ کے اندر اسی طرح کی ایک آیت آتی ہے کہ جب یہودیوں سے اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ وَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ جب ہم نے فرعون اور اس کی آل کو غرق کیا تو تم دیکھ رہے تھے. حالانکہ نبی کے دور میں جو یہودی تھے ان میں سے تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا فرعون کو غرق ہوتے. تو یہ بتانے کا ایک انداز ہوتا ہے. جی ہاں جی بہت شکریہ مفتی صاحب. میں اگلے بار کے لیے میں جب آؤں گا تو آپ سے تھوڑا ایکسٹرا ٹائم لے لوں گا. تو میں نے بتا اس لیے دیا کیونکہ آپ اگر میں ڈائریکٹ ایسے پوچھتا تو آپ میں سے کچھ جو ماڈریٹرس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسکرپٹ فالو کرنے کا انداز نہیں ہے. تو میں نے آپ کو اس لیے پہلے سے بتا دینا اچت ہوتا ہے. جب اگلی مرتبہ آپ آئیں تو پھر پہلے سے بتا دیجیے گا کیونکہ کبھی یاد نہ رہے. ٹھیک ہے جی چلیے. ناظرین امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آتے ہیں تو کمنٹ سیکشن خالی ہے، اس پر کمنٹ کریں، اپنے رائے کا اظہار کریں. اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر دیکھنا ہے تو سبسکرائب کیجیے، اور اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.